کو کچھ ایسا ملا کے پلا دیا گیا ہے جس کے بعد اس کے جسم میں ایک چپ پلانٹ ہو گئی، اور اس کے بعد اس کا جو ریموٹ ہے وہ پاکستان میں تو ہے ہی نہیں، وہ تو امریکہ میں ہے، اور امریکہ سے بیٹھ کے دعا زہرا کو اس چپ کے ذریعے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے آپریٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ گورنمنٹ لیول کی سائیکوٹرسٹ اپنی رپورٹ میں انکشاف کر رہی ہیں۔ آپ لیول چیک کیجئے اور آپ باتیں کو لیول چیک کیجئے۔ ابھی سنیے، آپ پوری ڈیٹیل میں آپ بات سنیے۔ اس کے بعد وہ یہ کہتی ہیں کہ بچی کے ساتھ ایک نے نہیں کئی لوگوں نے جنسی زیادتی کی ہے۔ ایک انسان نے نہیں، کئی انسانوں نے زہرا کاظمی کے ساتھ جنسی زیادتی کی ہے۔ دوسری بات ہو گئی۔ پھر تیسری بات وہ یہ کہتی ہیں کہ جناب ایسے ایسے انجیکشنز، ایسی نشاور ادویات، ایسا نشہ دعا زہرا کو دیا گیا ہے جس کے بعد سے اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے۔ جس طرح کے انجیکشنز، جس طرح کا نشہ، جس طرح کی ادویات اس کو دی گئیں، اس کے بعد اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی جاتی رہی۔ ابھی تمام باتیں انہوں نے اپنی رپورٹ میں لکھی اور وہ عدالت میں جمع کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ بہت شکریہ جناب، یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب نے وقت نکالا ہے۔ تہہ دل سے میں آپ سب کا ویڈیو کے آغاز میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میری دعا ہے کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب والا، آج 1 نومبر ہے، 1 نومبر 2022۔ آج کے دن میں ویڈیو بنا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ آپ ویڈیو کس دن دیکھ رہے ہیں، لیکن آج کا دن سندھ ہائی کورٹ میں جو کچھ ہوا قابل مذمت ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں ایم ایل او کے حوالے سے درخواست تھی، لیکن اس درخواست میں ایک رپورٹ جمع کرائی گئی۔ یہ رپورٹ جناب 2 ڈاکٹرز کی جانب سے جمع کرائی گئی جنہوں نے متعدد بار زہرا کاظمی سے شیلٹر ہوم کے اندر ملاقات کی۔ یہ عدالت کے احکامات تھے کہ جب زہرا کاظمی سے ملاقات کر رہے تھے ان کے والدین مہدی کاظمی صاحب اور ان کی بیگم اور دونوں چھوٹی بچیاں، تو جناب ان کے ساتھ ایک سائیکیٹرسٹ بھی ہوگا اور سائیکوٹرسٹ بھی ہوگا، یہ دونوں موجود ہوں گے، اور جناب یہ اپنی اپنی رپورٹ عدالت میں جمع کرائیں گے۔ آج جناب فاطمہ ریاض صاحبہ جو کہ سائیکوٹرسٹ ہیں، انہوں نے اپنی رپورٹ عدالت میں جمع تو کرائی، لیکن اس سے پہلے انہوں نے ایک ڈرامہ بھی رچا ہے۔ اب یہ رپورٹ منظر عام پر آئی ہے، کچھ چیزیں میرے پاس آئی ہیں، میں آپ کے سامنے وہ چیزیں شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اس رپورٹ کے اندر انہوں نے کیا کچھ باتیں کہیں اور ان کی اپنی ذہنی حالت کیسی ہے۔ انہوں نے مہدی کاظمی صاحب کے گھر میں گھسنے کی کوشش کی، ان کے ان لاز کے گھر میں گھسنے کی کوشش کی، کیا کیا میسیجز کیے، کیا کیا باتیں کی، تمام چیزیں ایک ایک کر کے میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن افسوس کے ساتھ جناب، انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، یہ انتہائی سنگین نوعیت کا ایک معاملہ ہے۔ یہ معاملہ ایک ہائی پروفائل ہو گیا، کیونکہ پہلے یہ معاملہ لوگوں کی نظر میں نہیں تھا تقریباً جب یہ معاملہ سٹارٹ ہوا تھا، لیکن اس کے بعد لوگوں کے سینٹیمنٹس، ان کے جذبات، ان کے ایموشنز، ان کی بانڈنگ اس کیس کے ساتھ ہو گئی۔ وہ اس کیس میں جسٹس ہونا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں جناب 14-15 سال کی بچیوں کو گھروں سے بھاگنے پر پروموٹ نہ کیا جائے۔ ایسے لوگ جو کہ اس معاشرے میں گند گھول رہے ہیں، ان کا قلع کما کیا جا سکے، ایٹ لیسٹ ان کو راہ راست پر لایا جا سکے۔ ایسے لوگوں کی بیکنی کی جانی چاہیے جو کہ بچوں کو گھروں سے بھگاتے ہیں، ان کا مائنڈ واش کرتے ہیں، ان کو گھر سے بھاگنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اب پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں، فاطمہ ریاض صاحبہ جو کہ سائیکوٹرسٹ ہیں، انہوں نے اپنی رپورٹ میں کیا کہا ہے۔ یہ رپورٹ انہوں نے جج صاحب کو بذات خود دی، اور اس رپورٹ جمع کرانے کے لیے انہوں نے ایک ٹھیک ٹھاک تماشا اپنایا۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگر مجھے انصاف نہیں ملا تو میں اپنی نس کاٹ دوں گی۔ انہوں نے یہ کہا کہ جناب مجھے دھمکیاں دی گئیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ مجھے رشوت دی گئی۔ 5,000 روپے کون کس کو رشوت دیتا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن خیر 5,000 روپے رشوت دی گئی، ایک گفٹ دیا گیا جو کہ میں نے لینے سے انکار کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود مجھے پکڑا دیا گیا اور میں آج عدالت میں پیش کرتا ہوں۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جو اس رپورٹ میں لکھا گیا ہے وہ تو سیدھا سیدھا مہدی کاظمی صاحب کے حق میں جا رہا ہے، مہدی کاظمی صاحب کے حق میں جا رہا ہے۔ اب انہوں نے کیا بات کی ہے ذرا سنیے۔ انہوں نے کہا ہے جناب کہ زہرا کاظمی کو کچھ ایسا ملا کے پلا دیا گیا ہے جس کے بعد اس کے جسم میں ایک چپ پلانٹ ہو گئی، اور اس کے بعد اس کا جو ریموٹ ہے وہ پاکستان میں تو ہے ہی نہیں، وہ تو امریکہ میں ہے، اور امریکہ سے بیٹھ کے دعا زہرا کو اس چپ کے ذریعے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے آپریٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ گورنمنٹ لیول کی سائیکوٹرسٹ اپنی رپورٹ میں انکشاف کر رہی ہیں۔ آپ لیول چیک کیجئے اور آپ باتیں کو لیول چیک کیجئے۔ ابھی سنیے، آپ پوری ڈیٹیل میں آپ بات سنیے۔ اس کے بعد وہ یہ کہتی ہیں کہ بچی کے ساتھ ایک نے نہیں کئی لوگوں نے جنسی زیادتی کی ہے۔ ایک انسان نے نہیں، کئی انسانوں نے زہرا کاظمی کے ساتھ جنسی زیادتی کی ہے۔ دوسری بات ہو گئی۔ پھر تیسری بات وہ یہ کہتی ہیں کہ جناب ایسے ایسے انجیکشنز، ایسی نشاور ادویات، ایسا نشہ دعا زہرا کو دیا گیا ہے جس کے بعد سے اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے۔
جس طرح کے انجیکشنز، جس طرح کا نشہ، جس طرح کی ادویات اس کو دی گئیں، اس کے بعد اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی جاتی رہی۔ اب یہ تمام باتیں انہوں نے اپنی رپورٹ میں لکھی اور وہ عدالت میں جمع کر، انہوں نے پھر یہ ضد کی میں جج صاحب کو خود دوں گی۔ انہوں نے کہا کہ بھائی ڈیکورم ہوتا ہے، آپ کے پاس سامنے رجسٹرار موجود ہے، دو تین لوگ اور موجود ہیں جو کہ عملہ ہوتا ہے، جو آواز بھی لگاتا ہے، تمام لوگ ہوتے ہیں، آپ ان کو پکڑا دیں، یہ مجھے دے دیں گے۔ ایک ڈیکورم ہوتا ہے کہ جناب آپ خود سے یہ نہیں کر سکتے، آپ خود سے یہ کام نہیں کر سکتے کہ آپ جج تک خود تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ جج آپ کی بات سن سکتے ہیں، اگر آپ کے وکیل موجود ہیں تو وکیل کی سنیں گے، یہ ڈیکورم ہے۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں، میں تو خود جاؤں گی۔ پھر جناب ہنگامہ بہت ہوا، پولیس کو بلانا پڑ گیا، پولیس آئی، پولیس نے آ کے اس کے بعد پھر یہ جج صاحب کو انہوں نے رپورٹ پکڑا دی۔ اب یہ رپورٹ میں تمام چیزیں انکشاف کیا۔ جب یہ تمام کیس کی سماعت ختم ہوئی، خیر یہ جو فاطمہ ریاض صاحبہ ہیں ان کو خود ہی عدالت نے اس سارے کیس سے الگ کر دیا۔ اب جبران ناصر صاحب نے ایک بڑا دعویٰ کیا۔ اچھا، ایک دعویٰ انہوں نے یہ بھی کیا تھا فاطمہ ریاض صاحبہ نے، انہوں نے کہا کہ شیلا رضا نے ان کو ٹھیک ٹھاک دھمکیاں دی ہیں، جان سے مارنے تک کی دھمکی دی، اور یہ کہا کہ آپ نے اپنی رپورٹ کے اندر مہدی کاظمی صاحب اور ان کے گھر والوں کو فیور کرنا ہے، آپ نے ایسی رپورٹ تیار کرنی ہے جو کہ مہدی کاظمی صاحب کو فیور کر سکے۔ اب جو ان کی رپورٹ سامنے آئی ہے وہ آپ کے سامنے، انہوں نے اپنی رپورٹ میں یہ بات بولی ہے جو کہ میں نے آپ کو تمام باتیں بتا دی۔ اب جبران ناصر صاحب جب اس کیس کی سماعت ختم ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ خود کچھ مینٹلی اسٹریس سے گزر رہے ہیں، ان کی ذہنی حالت درست نہیں ہے۔ انہوں نے 2 دن پہلے مہدی کاظمی صاحب کے گھر میں داخل ہونے کی کوشش کی، ان کے ان لاز میں گھر میں داخل ہونے کی کوشش کی، اس کے ساتھ ساتھ اس نے مجھے میسیجز کیے، مہدی کاظمی صاحب کو میسیجز کیے، اور پھر اس نے یہی تمام چیزیں ملزمان کے ساتھ بھی کرنے کی کوشش کی۔ اب پتہ نہیں کیا ہے، ان کو پبلسٹی کی بھوک ہے، ان کو دیگر معاملات کی بھوک ہے، کس چیز کی بھوک ہے، لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ انہوں نے مہدی کاظمی صاحب کے ساتھ کچھ پنگا کرنا شروع کر دیا۔ اب انہوں نے درخواست کی جبران ناصر صاحب نے کہ آج دیکھتے ہیں جناب، میں تو ان کا نام بھی نہیں لے رہا، لیکن میڈیا نے ان کے انٹرویوز کی، اب لیٹ سی میڈیا کے جو انٹرویوز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کیا نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ آج جو سندھ ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی، یہ جو واقعہ ہوا یہ قابل مذمت۔ انہوں نے کہا کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے گورنمنٹ آفیشلز 2 پیچھے بیٹھے تھے لیکن وہ آ کے بات ہی نہیں کر رہے۔ ہم نے تو معاملہ یہ خود اٹھایا تھا کہ جناب یہ جو فاطمہ ریاض صاحبہ ہیں ان کی ذہنی حالت درست نہیں ہے، یہ پچھلے سال ہی غالباً اپنی تعلیمات مکمل کر کے یہاں پر آئی ہیں، اور اس کے بعد ان کا کوئی ایسا بیک گراؤنڈ نہیں ہے، کوئی ایسا ایکسپیرینس نہیں ہے جس کی بنا پر ہی تمام چیزوں کو ہینڈل کر سکیں۔ ہم نے کہا تھا کہ ایک ایکسپیرینس انسان، سائیکیٹرسٹ یہ تمام جانا چاہیے اور ایک رپورٹ تیار کی جانی چاہیے۔ رپورٹ انہوں نے کہا ہمارے حق میں ہے، لیکن ہمیں ایزی ون نہیں چاہیے۔ جبران ناصر صاحب نے کہا اگر یہ رپورٹ دیکھی جائے تو یہ سیدھا سیدھا ہمارے حق میں ہے، ہمارے نیریٹو کے مطابق ہے، لیکن ہمیں ایزی ون نہیں چاہیے، ہمیں ایسی رپورٹ نہیں چاہیے جو کہ غلط مفروضوں پر بنی تھی۔ تو جناب اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی اور آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ لیکن جناب جانے سے پہلے ایک گزارش ضرور ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔